ناظرین کے لیے جو بڑی اہم بات ہوگی کہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نرگس کی طرف سے بغیر کسی پیسے کے وہ پیش ہوگا، اور اس نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے، اور یہ شاید آپ کے ہی پروگرام میں یہ پہلے بات جانی تھی کہ اب ایسا ہوگا تو ڈرائیونگ سیٹ پہ اگر ڈاکو آتا ہے تو اسے سلام دعا اجازت کے ساتھ لینی چاہیے. یہ بہت اچھا ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ میری بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی ہے. یہ ساری میں بریکنگ آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میرے بھائیو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں چاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، خوش باش ہوں گے. میں ہوں آپ کا بھائی جمشید بدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیاز جمشید بدر، فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں بیسکلی وہ میرے چینل کا فارمیٹ نہیں ہے، لیکن جو واقعہ ہوا ہے تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ کوئی بھی معاشرے کے اندر اگر کوئی برائی پنپ رہی ہے تو اگر آپ اپنے ہاتھ سے، مال سے، زبان سے یا دل میں اس برائی کو برا جان لیں، اگر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں تو آپ اپنی جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے، جتنی بھی آپ طاقت رکھتے ہیں، اگر آپ اس آواز کو اٹھا دیتے ہیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس ٹاپک پر اپنی آواز اٹھائیں. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، فلم سٹار نرگس سٹیج ایکٹریس ہے، اس کے ساتھ اس کے خامند نے اس پر تشدد کیا اور اسے کافی زخمی کیا، جس کی آپ لوگ یقیناً سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری تصاویر اور بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی بھی ہوں گی. وہ واقعہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے چھپے ہوئے محرکات کیا ہیں، جو سٹوری سب سے پہلے بریک کی وہ آج شخصیت سینئر تجزیہ کار شراز نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہی سے جانتے ہیں کہ اس پوری سٹوری کے پیچھے چھپے ہوئے اصل حقائق کیا ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیسے مزاج جی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک. بدر صاحب بہترین ہے جی بالکل. سر. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے فلم سٹار نرگس کے ساتھ، کیونکہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور جو دوسرے میڈیا کے اوپر آپ نے سب سے پہلے بریک کی ہے یہ خبر، تو میں اس کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق نہ صرف میں جاننا چاہتا ہوں بلکہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے بہن بھائی بھی وہ حقائق جانیں کہ ایک عورت کو اس قدر زد و کوب کرنا، اس قدر اس پر ظلم کرنا، یہ کیسے، اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ بدر صاحب بہت شکریہ. بہت ہی ہاٹ ایشو ہے اس وقت. یہ نرگس جو ہے وہ اس کا یہ کہنا ہے، جو اس نے پولیس اپنے وکلا اور ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات کی کہ 2 دن پہلے وہ فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں موجود تھی، اور اس کا جو خامند ہے سب انسپیکٹر جو اب انسپیکٹر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ماجد بشیر، وہ گھر میں آیا نشے کی حالت میں تھا. یہ اس نے ایف آئی آر میں بھی لکھوایا. ٹھیک ہے. اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے آتے ہی یہ کہا کہ میں مریم نام کی ایک لڑکی کو اسی فارم ہاؤس میں رکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ نرگس رہ رہی ہے، جہاں پہ نرگس رہائش پذیر ہے، اور نرگس کا یہ کہنا ہے کہ وہ گھر اس کا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی اس نے کچھ زیور اور پیسوں کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے. جس پر نرگس نے انکار کیا. ٹھیک ہے. اب یہ ساری باتیں وہ جو ایف آئی آر میں بھی لکھی ہیں. ٹھیک ہے. نرگس نے کہا کہ اس کے فوری بعد اس نے اپنا سرکاری پستول نکالا اور مجھے مارنا شروع کر دیا. اچھا. اور شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو نیچے گرایا، پھر اس کی پسلیوں میں اس نے ٹھڈے مارنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نرگس نے سب سے پہلے، اب اس میں بڑی اہم بات ہے کہ لاہور میں فوری پرچہ کیسے درج ہو گیا. میں یہ سوال آپ سے کرنے لگا تھا. اس کے 2 بچے ہیں جو کینیڈا میں اور کینیڈین نیشنل ہیں. اچھا. ایک بیٹا اس کا علی مرتضیٰ، اس کو اس نے اپنی وہ زخمی حالت کی فوٹیج اور تصویر بھجوائی. ٹھیک ہے. اور اس بچے نے کینیڈین امبیسی کو میل کی. ٹھیک ہے. وہی میل آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے پاس آئی. تو پھر لاہور پولیس حرکت میں آئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایس پی کینٹ اور ایس ایچ او ڈیفینس سی اسد وہ موقع پر پہنچے اور فوری مقدمہ درج کیا گیا. ٹھیک ہے. اب اس مقدمے کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ چونکہ خود بھی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے بہت سے ایسے واقعات ہوتے تھے، تیزاب گردی کے واقعات تھے، غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد صلح ہو جاتی تھی. اب میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو آج میری پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ سے بات ہوئی ہے، وہ میں ایک بریکنگ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فرحاد علی شاہ اور جو ویمن پروٹیکشن ایک ایکٹ بنایا ہے، اس کی چیئر پرسن ہے ہینا پرویز، انہوں نے ایک آپس میں ایم او یو سائن کیا ہے. اب اس طرح کا اگر کوئی بھی پرچہ پورے پنجاب میں ہوگا تو ایسا میکنزم بنا دیا گیا ہے کہ اس کا فوری طور پہ اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب
فرحاد علی شاہ کے پاس آ جائے گی۔ اب فرحاد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ پروٹیکشن ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا کیس ہے جیسے ماجد بشیر، اس وقت اس نے عبوری ضمانت کروا لی ہے جو نرگس کا ہسبینڈ ہے اور انسپیکٹر بھی ہے، اور پوری پنجاب پولیس اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ اتنا تشدد کرنے کے باوجود اب مریم نواز نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا وکیل کرتا ہے ماجد بشیر، تو یہ بڑی ایک ناظرین کے لیے جو بڑی اہم بات ہوگی کہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نرگس کی طرف سے بغیر کسی پیسے کے وہ پیش ہوگا، اور اس نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے، اور یہ شاید آپ کے ہی پروگرام میں یہ پہلے بات جانی تھی کہ اب ایسا ہوگا کہ اگر کوئی بھی ایسا مقدمہ جس میں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تیزاب گردی کی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو ریپ کیا جاتا ہے، تو اس میں اگر مدعی جس طرح پریشر ڈال کے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے تو اب اس میں اب مدعی جو ہے وہ اسٹیٹ بنا کرے گی، اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب جو ہے فرحاد علی شاہ، انہوں نے تمام، یہ بہت اچھا ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ یہاں پر قانون بن جاتے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اگر جس طرح مریم نواز نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے جب حلف لیا اپنے عہدے کا، جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے یہی بات کی تھی کہ اگر کسی نے خواتین کو ہراس کیا یا ٹارچر کیا یا غیرت کے نام پر بلا وجہ قتل کر کے اس کو اس طرح کا نام دیا گیا، ایگزیجریٹ کیا گیا، تو یہ میری ریڈ لائن ہوگی۔ تو میں ریلی اپریشیٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کہ انہوں نے اس کو عمل درآمد بھی کروایا، اور جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرحاد علی شاہ نے جتنے بھی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہیں ان کو یہ پیغام دے دیے برملا کہ اگر کسی جگہ پہ مدعی بیٹھ جاتا ہے بااثر افراد کی وجہ سے، کسی بھی طاقت کی وجہ سے، تو سٹیٹ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس میں مدعی جو ہے وہ سٹیٹ بنے گی اب۔ اور نرگس کے معاملے میں بھی ابھی تک جو نرگس سے ہماری بات ہوئی ہے اس کو بہت ہی بروٹل قسم کا، وحشیانہ قسم کا تشدد کیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ بات بڑی انتہائی قابل ذکر ہے کہ یہاں جو پولیس فورس ہے، بدر صاحب، دنیا کی کوئی بھی فورس اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے شہری اس کا ساتھ نہ دیں۔ بالکل صحیح بات۔ لیکن شہری اسی وقت پولیس کا ساتھ دیں گے جب ان میں احساس تحفظ پیدا ہوگا پولیس کی طرف سے۔ تو کمیونٹی پولیس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، جو کہ یہاں پر بدقسمتی سے نہیں ہے، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے جس طرح اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ انیشیٹو لے رہی ہیں، اور انہوں نے پروسیکیوٹر کو کہا ہے، آج ہماری بات بھی ہوئی ہے فرحاد علی شاہ سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اگر ایسا کوئی مقدمہ درج ہوگا تو میں خود بھی پیش ہوں گا۔ بلکہ میرے ساتھ انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر ماجد بشیر کو بھی گرفتار کروانا پڑا، تفتیشی کو آج انہوں نے، یہ ساری میں بریکنگ آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے آج تفتیشی سے سارا ریکارڈ اپنے دفتر بلوا لی ہے اور منگوا کر اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا ضمنی لکھی ہے۔ اب ظاہر ہے ماجد بشیر جو اپنے ہاتھ پاؤں مرے گا، ابھی اس نے اپنے بھائی، اپنی پوری فیملی کے نمائندوں کو نرگس کے گھر بھیجوایا ہے اور اس سے معافی مانگ رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ میری اچھی بیوی ہیں۔ لیکن نرگس سے جو ہماری بات ہوئی ہے آج، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلی بار ایسے نہیں ہوا۔ آج صبح نرگس کا جو والد ہے، جو بزرگ آدمی ہیں، وہ بیمار ہو گیا، وہ مقامی ہسپتال میں اس کو، ادریس بٹی کو داخل کروا دیا گیا، اور جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی ہے، اور مریم نواز سے ہی بار بار مطالبہ کر رہے تھے۔ جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ویمن پروٹیکشن کی چیئر پرسن ہیں ہنا پرویز، ان کو نرگس کے گھر بھجوایا، اور انہوں نے جا کے نرگس کو یہ کہا ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، اور چاہے ماجد بشیر انسپیکٹر ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اچھا اشراز بھائی، یہ تو ابھی حالیہ واقعہ ہے، اس سے پیچھے اگر ہم گزشتہ سالوں میں دیکھیں تو بہت ساری ایسی ایکٹرس کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے، جیسے فلم سٹار نادرہ تھی، ان کا مرڈر کر دیا گیا، اور اسی طرح کئی اور ایسے نام ہیں جن کا مرڈر ہوا، جن پر تیزاب پھینکا گیا۔ کیا ان کی جو قتل ہوئے یا ان کے اوپر جو اقدام قتل کی جتنے بھی ہوئے ان کے اوپر، تو کیا ان کا کچھ بنا ہے یا ابھی تک وہ بھی فائدہ صاحب؟ یہ ہمارے معاشرے کی بد نصیبی ہے کہ اب یہاں پہ جو فارم ہاؤسز ہیں وہاں پر ایسی پارٹی ہوتی ہے
ابھی ایک نگار چودھری ہے جو سٹیج آرٹسٹ ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی ہے، اور اسی انسپیکٹر ماجد بشیر کے بارے میں اس نگار چودھری نے پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ فارم ہاؤسز پہ ایسی ڈانس پارٹیاں ارینج کرتا ہے جہاں پہ بہت ہی بااثر لوگ بھی آتے ہیں، اور وہاں پر ڈانس اور دیگر جو ہے منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نگار چودھری نے سارے لاہور کے میڈیا کے سامنے کہا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، بالکل صحیح، ایسی پارٹیز میں ایسا ہوتا ہے۔ اب جو بات آپ کر رہے ہیں، اب نادرہ ایک ایسی فلم سٹار تھی کہ اس کا جب قتل ہوتا ہے تو اس کا جو خاوند تھا اس وقت، اجاز، جو بہت ہی بڑا گولڈ سمتھ ہے، وہ ساتھ بیٹھا ڈرائیو کر رہا تھا، اور وہ خود اپنی بیوی کو کھانا کھلانے کے لیے لے جا رہا تھا، ساتھ بیٹی بھی بیٹھی ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈاکو آئے، تو ڈرائیونگ سیٹ پہ اگر ڈاکو آتا ہے تو اسے سلام دعا اجاز کے ساتھ لینی چاہیے تھی، نہ کہ ڈائریکٹ نادرہ کو گولی مار کر۔ وہ اتنا پروفیشنل شوٹر تھا، یہاں سے نادرہ کو گولی لگتی ہے اور ادھر سے نکل جاتی ہے، موقع پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ آج تک وہ شوٹر نہیں پکڑا گیا۔ اس کے بعد نینا بہت ہی معروف آرٹسٹ تھی، فلم سٹار تھی، نرگس کے ساتھ بھی اس کا پھڈا رہا، لیکن اس کے قتل میں نرگس کا کوئی تعلق نہیں۔ نینا کے قتل میں ایک ایس ایس پی ہیں جو کراچی کے بہت ہی بااثر ہیں، جن کے بہت ہی بااثر سیاستدانوں سے رابطے رہے ہیں، ان کو لاہور بلوایا گیا تفتیش کے لیے، لیکن کچھ نہیں بنا۔ وہ ان کی ٹریول ہسٹری تھی کہ 2 مہینے میں 14 بار وہ کراچی سے لاہور آئے اور لاہور سے واپس گئے۔ دیکھیے پولیس افسران جو ہیں اگر وہ کچھ بھی کریں تو ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک ایڈیشنل آئی جی تھے ابو بکر خدا بخش، انہوں نے ایک ایس پی کے بارے میں اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ قبضہ گروپ کا سرپرست ہے، لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ پولیس کو یہ چاہیے، جس طرح آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی تعیناتی کے دوران 36,000 پولیس افسران اور اہلکاروں کی پروموشن کی ہے۔ یہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی آئی جی نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ آج تھانے کی سطح پر آج بھی عام شہری کو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ اگر ایک عام شہری تھانے میں جاتا ہے، آپ چونکہ آپ کئی ممالک میں گئے ہیں، وہاں پر پولیس کو دیکھ کر تو شہری خوش ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ ویو کرتے ہیں۔ یہاں پہ پولیس کو دیکھ کے ایک شریف آدمی اپنا منہ چھپا لیتا ہے کہ میرے جیب چو کٹ کے چرس نہ پا دیں۔ تو یہ آئی جی پنجاب کے سوچنے والی بات ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ جو ہے وہ کیسے ہوگی، اور جب تک کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ نہیں دیا جائے گا، جب تک شہری احساس تحفظ پیدا نہیں ہوگا، وہ پولیس کی مدد نہیں کریں گے۔ اور پولیس چاہے 1 لاکھ افراد اور بھرتی کر لے، جب تک شہری مدد نہیں کریں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ شراز بھائی اتنی اچھی انفارمیشن دینے کے لیے۔ اور یہ تھی جناب آج کی ایپیسوڈ، اور یاد رکھ لیں نہ ہمیں اخلاقی طور پر نہ ہی ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم کسی عورت پر صنف نازک کے اوپر ہاتھ اٹھائیں۔ اگر ہمارا کسی خاتون کے ساتھ، چاہے وہ ہماری بیوی، ہمارا تعلق نہیں بن پا رہا، تو اس کا ایک بہترین حل طلاق کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا ہے۔ اگر آپ کی ایک فیملی کے اندر آپ کی بیوی سے آپ کے اختلافات ہو گئے تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پر انگلی بھی اٹھائیں۔ اس لیے یہ میرا ٹاپک نہیں تھا، لیکن مجھے اس پر تھوڑی سی آواز اٹھانی تھی۔ سو آج کی یہ ایپیسوڈ اس ٹاپک پر اگر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے، میں بات کرتا رہوں، تو میں اس طرح کی انشاءاللہ ایپیسوڈز آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔